الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ نون والقلم ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور 52 آیتوں پر اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا آغاز نون حرف کے ساتھ ہوا ہے جو ان حروف میں سے ہیں جن کے معنی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو معلوم ہے اور کسی کو ان کی مراد کا صحیح علم نہیں ہے۔ اس طرح کے حروف قرآن پاک کی کئی سورتوں کے آغاز میں مذکور ہیں اور ان کو بعینہ ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن ان کا کوئی ترجمہ حتمی طور پر نہیں کیا جاتا۔ تفسیر کی کتابوں میں بھی ان حروف کے بارے میں یہی لکھا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو اس کی اصل مراد کا علم ہے۔ اس حرف کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر 2 قسمیں کھا کر ایک عظیم اعلان فرمایا ہے جو دراصل مشرکین مکہ اور ان کی قماش کے لوگوں کے دعوے کی برملا تردید ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں اور جو دعوت پیش فرما رہے ہیں یہ سب چیزیں بدعقلی پر محمول ہیں۔
جن کو اس معاشرے میں کوئی شخص قبول نہیں کر سکتا۔ توحید کی بات، آخرت کی بات، جنت جہنم کی بات، شرک سے بیزاری، جو مکے کے مشرکین کی گھٹی میں شرک اور بت پرستی پڑی ہوئی تھی، اس کی برملا مخالفت، اس کو وہ لوگ جنون اور بدعقلی پر محمول کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاف الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہرگز ہرگز بے عقل نہیں ہیں، اور اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے دو قسمیں کھائیں کہ والقلم وما یسطرون، کہ قلم کی قسم ہے اور جو کچھ لکھتے ہیں ان کی قسم ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں حضرات مفسرین کی فی الجملہ دو رائیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ اس سے وہ قلم ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر لکھی ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جف القلم بما ہوا کائن، کہ جو کچھ بھی دنیا میں پیش آنے والی چیزیں تھیں وہ سب لکھ کر کے قلم کی روشنائی خشک ہو چکی ہے۔ اور اس تفسیر کے اعتبار سے وما یسطرون سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تقادیر لکھنے پر مامور رہے۔ تو ان دونوں کی قسم کھائی گئی کہ قلم کی اور جو لکھا گیا یا جو لکھنے والے ہیں ان کی قسم کھا کر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ اشارہ ہے کہ جس قلم سے آپ کی رسالت و نبوت پہلے ہی سے لکھ دی گئی ہو اور اللہ تبارک و تعالی کا تکوینی فیصلہ آپ کے بارے میں ہو چکا ہو کہ آپ کے ذریعے سے کائنات کو ہدایت ملے گی، روشنی ملے گی، صحیح راستہ ملے گا، صراط مستقیم ملے گا، اور آپ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا فریضہ بجا لائیں گے۔ ایسی مقدس اور پاکیزہ شخصیت جس کی نبوت اور رسالت کا پہلے ہی سے اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے، بھلا وہ مجنون کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بے عقل یا بد عقل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ایک تفسیر تو والقلم وما یسطرون کی یہ ہے، اور دوسری تفسیر عمومی اعتبار سے کی گئی کہ قلم سے عام طور پر لکھنے والا آلہ مراد ہے، جس سے لکھا جاتا ہے، اور وما یسطرون سے بھی دنیا میں لکھنے والے لوگ یا جو لکھا گیا ہے وہ ذخیرہ مراد ہے۔ تو اس تفسیر کے اعتبار سے
اس جانب اشارہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی مصلح آئے اور جتنے بھی داعی آئے اور صحیح راستہ دکھلانے والے آئے، تاریخی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ان کو بھی شروع میں ایسے ہی حالات سے سابقہ پڑا جن سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو چار ہوئے کہ لوگوں نے انہیں بھی مجنون کہنے کی کوشش کی، ان پر طعن و تشنیع کی، لیکن بالآخر یہ بات واضح ہو کر کے رہی کہ وہ مصلحین اور وہ اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول اور مصلحین وہ بے عقل نہیں تھے، بلکہ جو ان کو بے عقل کہہ رہے تھے وہی در عقل عقل سے محروم تھے۔ تو گویا کہ یہ تاریخ خود ان کے دعوے کو نفی کرنے والی ہے۔ پرانی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سے ایک یہ مطلب بھی نکل کر کے آتا ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں جو پہلی کتابیں لکھی گئیں ان کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کتابوں میں جس آخری نبی کی آمد کی پیشین گوئی کی گئی تھی اس کے مصداق سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ توریت میں، انجیل میں، زبور میں، حتیٰ کہ ہمارے برادران وطن کی جو مقدس ترین کتابیں ہیں جن کو وہ الہامی کتاب قرار دے کر ان کا احترام کرتے ہیں، جنہیں وید کہا جاتا ہے، ان ویدوں کے اندر بھی نراشنس کے نام سے، یعنی قابل تعریف شخصیت کے نام سے، متعدد اشلوکوں میں جو خبریں دی گئی ہیں، سیاق و سباق سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا مصداق سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ تو جس شخصیت کے بارے میں ایسی تاریخی شہادتیں موجود ہوں وہ بھلا مجنون کیسے ہو سکتی ہے؟ مجنون کا کام یہ نہیں ہوتا جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیا۔ آپ نے جو عظیم الشان فرض ادا کیا ہے کائنات کی صحیح رہنمائی کا اور اللہ کی دی ہوئی امانت کو جوں کا توں اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا، یہ آپ کے اعلیٰ درجے کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو آپ کو مجنون کہنے والا ہے وہ دراصل خود ہی عقل کی حقیقت سے محروم ہے۔ تو دونوں تفسیروں کے اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ جتنے بھی طعنے دیا کرتے تھے مکے کے لوگ، یہ طعنے سب بے بنیاد ہیں، اور یہ آیتیں صرف مکہ ہی والوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ جب اور جہاں اور جس زمانے میں
بے توفیق اور عقل و خرد سے محروم، کفر و شرک کی نجاستوں میں ملوث دل و دماغ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر کیچڑ اچھال کر اپنی قسمت خراب کریں گے، ان سب کے لیے یہ آیت اور یہ قرآن پاک کی صراحتیں جواب کے درجے میں ہیں۔ تو جس کی وضاحت خود اللہ تبارک و تعالی نے کر دی، اس کے بارے میں کسی کو کہنے کا کیا موقع ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی پر خواہ کی طعن و تشنیع ہوتی ہے تو وہ دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک بوجھ سا ہوتا ہے۔ اس لیے جا بجا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی بھی دی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی تسلی دیتے ہوئے آگے فرمایا گیا کہ آپ گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے، آپ جو خدمت انجام دے رہے ہیں اور جو فریضہ بجا لا رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا عظیم الشان اجر و ثواب عطا ہوگا جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، لامحدود ہے، اس کا سلسلہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایسا عظیم اجر و ثواب آپ کو عطا ہونے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طبیعت کو اخلاق عظیمہ پر ڈھال دیا ہے، اور یہ ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ کی ذات عالی ہماری کتاب مقدس قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تھا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو امی جان نے بہت ہی بہترین اور جامع جواب ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق جاننے ہیں تو قرآن پڑھتے جاؤ اور آپ کو دیکھتے جاؤ، قرآن کی تفسیر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تمہیں جا بجا نظر آئے گی۔ تو خلق عظیم آپ کو عطا کی گئی، یعنی بہترین صفات جو کسی انسان میں ہو سکتی ہیں، ان کا سب سے اعلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے، چاہے علمی کمالات ہوں، عملی کمالات ہوں، اخلاقی کمالات ہوں، ہر کمال سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازا ہے۔ سیرت کی کتابیں آپ کی صفات حمیدہ کے بارے میں بھری پڑی ہیں۔ کوئی بھی آدمی انصاف کی نظر سے اگر دیکھے گا تو یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا دنیا میں نہ آپ سے پہلے کبھی آیا نہ آپ کے بعد کبھی آیا ہے۔
خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہے اسی مقصد سے تاکہ اخلاق فاضلہ کو اپنے کمال تک پہنچا دوں، اس کا نمونہ دنیا کے سامنے دکھلا دوں۔ ہاں اگر کوئی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کالا چشمہ لگا لے، ذہن و دماغ کو غلاظتوں سے بھر لے، تو یقیناً اس کی نظر میں آپ کی اچھی باتیں بھی بری ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس غلیظ دماغ کا اثر ہے اور پٹی باندھنے کا اثر ہے، جسے سورج کی روشنی کے باوجود بھی ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ ورنہ تو جس نے بھی آپ کو انصاف کی نظر سے دیکھا یا پڑھا، جائزہ لیا، اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور پکار اٹھا کہ آپ ہی سب سے بڑے کامل، مکمل، اکمل ترین انسان ہیں، عظیم الشان اخلاق فاضلہ، صفات حمیدہ سے متصف ہیں۔ آپ کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز آئے، لیکن آپ ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہے اور اعتدال اور توازن سے کبھی بھی ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ آپ کی زندگی کے روشن پہلو اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق پر پیدا کیا ہے، تو اب کچھ کہنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب جو اس بارے میں شک کرے گا، لوگوں میں کنفیوژن پھیلائے گا، وہ خود اخلاق سے عاری کہلایا جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنے محسن کے اوپر لعن طعن کر رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی صرف اہل اسلام ہی کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں جو آپ کا تعارف کرایا گیا وہ رحمت للعالمین کے طور پر کرایا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بلا کسی استثناء کے آپ سب کے لیے رحمت ہیں۔ اور اس کا مظاہرہ خود کفار مکہ کے ساتھ بھی ہوا، جنہوں نے 13 سال تک آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جنہوں نے ہجرت کے بعد بھی 6 سال تک جنگ اور لڑائی کا ماحول برقرار رکھا، گویا کہ 19 سال تک انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا کر کے رکھی۔ لیکن دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مکے کو فتح فرمایا
اور پوری شان و شوکت کے ساتھ جس شہر سے پیغمبر علیہ السلام کو انتہائی عاجزی اور بے کسی کے عالم میں نکلنا پڑا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسی شہر میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو فاتحانہ داخلے کا موقع عطا فرمایا۔ تو یہ وقت تھا کہ ان تمام موذی لوگوں سے، نقصان پہنچانے والوں سے، کانٹے بچھانے والوں سے، تانے دینے والوں سے اکٹھا ہی انتقام لیا جاتا۔ اور بلا شبہ آپ کے پاس ایسی طاقت تھی کہ اگر لائن میں کھڑے ہو کر کے ہر ایک کو چن چن کر کے قتل کر دیا جاتا تو کسی کو چوں کرنے کی ہمت نہ تھی۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر جب کہ سب اختیارات آپ کے ہاتھ میں آ چکے تھے، آپ نے اعلان فرما دیا، جو حرم شریف میں آئے وہ مامون ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، گھر میں رہ جائے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ امن میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ لوگ جن کی زندگی مارنے کاٹنے میں گزری تھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، اور دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے اور عاجز رہے گی۔ یہ تو ایک اخلاق کا ادنا سا مظاہرہ ہے، ورنہ تو آپ نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ آپ اپنی اولاد کے لیے بہترین باپ کی حیثیت سے سامنے آئے، وہ پیار آپ نے دیا جو پوری دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کے لیے بہترین شوہر بن کر کے آئے، وہ عدل اور انصاف آپ نے پیش کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا ہوا ہے۔ آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین پڑوسی بنے، ساتھیوں کے لیے بہترین ہمدرد اور رفیق بنے، امت کے لیے مونس اور غمخوار بنے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اخلاق کی روشنی سے منور اور روشن ہے۔ بلا شبہ آپ کو خلق عظیم عطا ہوا جس کا نمونہ قدم قدم پر آپ پیش فرماتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ آج تو یہ لوگ آپ کو کیا کیا کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے، لیکن سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، ان قریب وہ آخرت کا دن بھی آنے والا ہے جب کھلے آنکھوں سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون مجنون تھا اور کون مجنون نہیں تھا۔ وہاں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جس مقدس شخصیت پر مجنون ہونے کا الزام لگایا جا رہا تھا وہ تو مجنون نہیں تھے، لیکن دراصل مجنون وہ تھے جو ان پر جنون کا الزام لگا رہے تھے۔ پرلے درجے کے وہ بے عقل ہیں، بد عقل ہیں، جنہیں اپنے انجام سے جو اپنے انجام سے بے خبر رہے، جو ایمان سے محروم رہے، جو اخلاق فاضلہ سے محروم رہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنا کام جاری رکھیے، لیکن کون آدمی گمراہ رہے گا، کون ہدایت پائے گا، اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کو ہے، وہ اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض، اپنی ذمہ داری انجام دیتے رہیے۔ فرمایا نون والقلم وما يسطرون۔
قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں. یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور آپ کے واسطے بے انتہا بدلہ ہے. پریشان مت ہوئیے، دل برداشتہ مت ہوئیے، بڑا اجر و ثواب آپ کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ کو بڑے خلق پر پیدا کیا گیا ہے، بہترین اخلاق، اعلیٰ ترین اخلاق سے آپ کو نوازا گیا ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. سو اب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ کون ہے جو راہ سے بھٹک رہا ہے یا عقل سے محروم ہے. سب انہیں پتہ چل جائے گا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے اس کو جو راہ سے بھٹک گیا، اور وہی جانتا ہے جو راہ پانے والے ہیں ان کے بارے میں. اس لیے آپ اپنا کام کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب باتوں کا علم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.